فاحشرهم جميعا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج صبر، تحمل اور اختلاف کے وقت برداشت کا مختصر ذکر کیا جائے گا۔ صبر کا لفظی معنی تو رکنا ہے۔ صبر ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس کسی نعمت کے چھن جانے پر ہم رونے سے پیٹنے سے رک جائیں تو بس یہ صبر ہے، حالانکہ یہ صبر کا ایک مفہوم ہے۔ اب چل رہا تھا، ٹھیک ہے، چل رہا ہے نا؟ اب صحیح بات آ رہی؟ اچھا چل لیا، تاکہ دوبارہ نہ تنگ کریں۔ یقیناً کسی کی وفات پر نوحہ نہ کرنا، چیخنا اور چلانا نہ کرنا، یہ انسان کے لیے صبر ہے، لیکن یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ صبر کی اور بھی کئی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو آپ اس کی وجہ سے دوسروں سے حسد نہ کریں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر صبر کریں اور راضی ہو جائیں، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی بیماری میں یا تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، آپ صحت کی تلاش میں رہیں، لیکن مایوس مت ہوں اور صبر کریں۔ اور صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر ظلم کر دے، تکلیف پہنچا دے آپ کو، یا آپ کے ذہن، نظریے اور سوچ کے خلاف بات کرے، تو آپ فوری ری ایکشن دینے کے بجائے، فوری رد عمل کے بجائے، فوری جواب دینے کے بجائے آپ کیا کریں؟ صبر کریں، برداشت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت والی زندگی گزاری ہے، اس کے دو بڑے حصے ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ 13 سال مکہ میں رہے نبوت ملنے کے بعد، اور 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ مدینہ طیبہ میں بھی دوسرے سال جا کر گویا کہ 14 سال پہلے گزر گئے، مسلمانوں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ آپ کسی کافر کے بھی ظلم کا جواب دے سکو۔ آپ سنتے ہیں نا
مکہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کو گرم کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر گائے کی کھال میں بند کر دیا جاتا تھا، فلاں صحابی اور فلاں صحابیہ کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا تھا۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ 8-10 مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کسی ایک کافر کو پکڑ کر بھی مارا ہو۔ ایسا تو ممکن ہو سکتا تھا نا کہ چلیں کبھی مسلمان ان کے ہاتھ میں آ گئے اور زیادہ ہاتھ میں آ گئے، کبھی تو 13 سالوں میں کوئی کافر تو ہاتھ میں آ سکتا تھا کہ نہیں، اور کوئی کافر تو کمزور ہو سکتا تھا نا، نہیں۔ پہلے مسلمانوں کو اس صبر کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو جائے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب ہمیں اس صبر کا حکم تو نہیں ہے، کافروں کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی مسلمان تیرے ساتھ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، ظلم زیادتی ہو جائے تو فوراً رد عمل کی طرف نہ آؤ اور صبر کرو اور اس کو برداشت کرو اور اس کو معاف کرو۔ فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم دنیا میں صبر کر کے معاف کر دو اور دنیا بنانے والا اللہ تمہیں معاف کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا؟ ہمارے ہاں یہ بچوں میں سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے کہ شیر کا سوا شیر، اینٹ کا جواب پتھر سے، کسی سے ڈرنا نہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں، معافی کسی کے لیے نہیں ہے اور کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہے۔ غلط سوچ ہے، بلکہ یہ سمجھایا جائے کوئی غلط کراس کر گیا صبر کر لے، کسی نے غلط مشورہ تیرے ساتھ دے دیا، تجھے دے دیا، کوئی غلط سلوک کر گیا تو صبر کر، برداشت کر، تحمل کے ساتھ۔ فوراً ری ایکشن کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ آپ خصوصی طور پر جب رائے کا اختلاف ہو جائے اس وقت تو ہمیں ہر صورت صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہے نا اپنی طاقت کے ذریعے، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ساری انسانیت کو ایک گروہ بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے پاس یہ طاقت، استطاعت، قدرت ہے کہ وہ تمام یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں اور باغیوں اور ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں سب کو سیدھا کر کے ایک لائن میں کھڑا کر دے۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے استعمال کے ساتھ لوگوں کو مذہب پہ نہیں لانا چاہتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں، کوئی شکر گزار بنے، کوئی ناشکرا بنے، کوئی سیدھے راستے پہ آئے، کوئی گمراہی پہ جائے۔ ہر انسان کو اختیار، عقل، فہم دے دی ہے اور اس کے سامنے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے ہیں، اب جس راستے پہ چاہے وہ اختیار کرے۔ اب اختلاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اختلاف مذموم ہے، ایک اختلاف محمود ہے اور ایک اختلاف جائز ہے۔ اختلاف مذموم جو گناہ ہے وہ ہے کہ مسلمان کو ہی کافر کہتا جائے اور مسلمان پر فتوے لگاتا جائے اور تھوڑی تھوڑی غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگا کر اختلاف کر لے، میری اس کے پیچھے یہ معاملے کی وجہ سے اس کے ساتھ میری بول چال بند ہے اور ساری رشتہ داریاں ختم ہیں، تعلقات ختم ہیں۔ یہ اختلاف جو مسلمانوں کا آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے فتوے، یہ مذموم اختلاف ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جہیز لینا اچھی عادت نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو جہیز لیتا ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ ناتا ہی نہیں ہے،
اب یہ سب کچھ ختم، اس کے ساتھ تعلقات ہی ختم۔ اب جھوٹ بولنا بری عادت ہے، لیکن بس چونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میرا اس کے ساتھ رشتہ ناتا ہی نہیں ہے، تعلقات ہی ختم۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ بیوی نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، بس اسی وجہ سے خاندان ہی ٹوٹ گیا۔ یہ اختلاف مذموم اختلاف ہے، چھوٹی سی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جدائیاں، یہ مذموم اختلاف ہے۔ ایک محمود اختلاف ہے جس کی تعریف ہے، یعنی کافر، باغی، اللہ کے دشمن یا کوئی بدعتی فاسق، ان کے جو تہوارات ہیں ان سے اختلاف رکھنا، یہ تعریف والا اختلاف ہے۔ یعنی آپ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ تعریف کا اختلاف، یہ اس میں اختلاف ہونا چاہیے۔ آپ یہودیوں کے تہواروں کو نہیں مانتے، اختلاف ہونا چاہیے۔ آپ غیر مسلموں کے تہوارات میں نہیں جاتے، اختلاف ہونا چاہیے۔ اور جو بدعتی افراد ہیں، آپ اس کی بدعت میں شریک نہیں ہوتے، یہ اختلاف ہونا چاہیے، اور اس اختلاف میں ثواب ہے، تعریف شدہ اختلاف ہے۔ ایک مذمت والا ہے، ایک اللہ کی تعریف ہے اور ثواب ہے۔ اور تیسرا اختلاف جائز ہے۔ میں جائز اختلاف کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جائز اختلاف جو ہے، دونوں افراد، دونوں گروہ یا دونوں مسلک ایک ہی دلیل کو وہ بھی اپنے سامنے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مسئلہ ایسے ہے، اور دوسرا سمجھتا ہے کہ مسئلہ ایسے ہے۔ اب دونوں کی بنیاد دلائل ہیں، لیکن سمجھ کا فرق ہے، یہ اختلاف جائز ہے۔ حدیث ایک سمجھ لیجئے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ جب کوئی حاکم، حاکم کا معنی یہاں حاکم وقت نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا، حکم لگانے والا، یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ حکم لگ گیا، یہ جائز ہے، حکم لگ گیا، یہ ناجائز ہے، حکم لگ گیا۔ جب بھی کوئی عالم، مجتہد، کوئی مفتی کسی مسئلے کے بارے میں دلائل کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، حدیث میں ہے اگر اس نے درست فیصلہ کیا اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک اس محنت کا جو اس نے سوچنے کی، پرکھنے کی، تلاش کرنے کی محنت کی ہے، اس کا اجر، اور ایک صحیح مسئلہ بتانے کا اجر ملے گا۔ وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر اس نے احادیث کو دیکھنے کی کوشش کی، آیات کو دیکھنے کی کوشش کی، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ بتایا اور بتانے میں خطا ہو گئی، فرمایا اس کو بھی ایک اجر ملے گا۔ اس کو اجر کیوں ملے گا؟ اس کا مسئلہ تو غلط ہے۔ اس کو اجر اس کی اس محنت کے عوض ملے گا جو اس نے اس کو تلاش کرنے میں لگائی، اور صدقے دل سے جو وقت دیا، سوچا، پڑھا، دیکھا، سمجھا، اپنے علم کے مطابق اس نے فیصلہ صحیح کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فیصلہ درست نہ ہوا تھا، اس کو بھی ایک اجر سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ اس حدیث میں دو باتیں قابل فہم ہیں۔ ایک بات، اس کا مطلب ہے کہ بعض علماء سے غلطی کا امکان تھا اور مسائل کی غلطی کا امکان تھا، اسی وجہ سے آپ نے کہا کہ درست ہوگا تو 2 اجر، اور اگر غلط ہو گیا تو 1 اجر، یعنی غلطی ممکن ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اجتہاد میں غلطی ممکن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہگار نہیں کہا،
برابر برابر بھی نہیں کہا بلکہ اس کو اجر سے نوازا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ قدر تو اللہ کے ہاں ہے۔ ہو تو تین باتیں سکتی تھی نا، یا اس کو گنہگار کہہ دیتے، یا کہتے چلو تیرا اجتہاد غلط ہے، تیرا کام برابر برابر کا ہے، نہ ثواب نہ گناہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں دونوں باتیں نہیں، کیا کہی گئی ہے؟ اس کو ثواب ملے گا، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھا گیا ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں اس حدیث کے پیش نظر کہ اگر اختلاف ہے تو آپ صحیح بات کی تلاش میں ضرور رہو تاکہ تم ڈبل اجر کے مستحق ہو جاؤ، صحیح بات کی طرف ضرور تگودو کرو، لیکن دوسرے کی نیت پہ شک مت کرو اور فوراً اس کے اوپر فتویٰ مت لگا دو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور تو دائرہ اسلام سے نکل گیا اور تیرا تو عمل قبول ہی نہیں ہوا اور تو جان اور تیرا کام جانے۔ ایسا نہیں، آپ اس بندے پر حکم لگانے کے بجائے آپ اس عمل کے بارے میں بحث کریں۔ ان دو باتوں میں فرق سمجھیے گا۔ ایک ہے میں مسئلہ بتا رہا ہوں، میرا مسئلہ غلط ہو سکتا ہے، آپ اس مسئلے کے بارے میں بحث ضرور کریں لیکن میری ذات پر فتویٰ مت لگائیے گا۔ اسی طرح کوئی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے مسئلے کے بارے میں بحث ضرور کریں لیکن اس کی ذات پر فتویٰ مت لگائیے گا۔ کیوں؟ بسا اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے اور وہ بات غلط ہوتی ہے لیکن کہنے والے کی نیت غلط نہیں ہوتی ہے، زبان سبقت لے جاتی ہے۔ مثلا وہ معروف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اس سواری پہ اس کا سامان تھا، زادیرہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے تلاش کیا، نہ ملی، سو گیا، اٹھا تو دوبارہ مل گئی، تو خوشی کے مارے میں وہ کہہ بیٹھا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کلمہ تو کفر کہہ دیا لیکن اس کو سمجھ نہ آئی اور اس نے کہہ دیا۔ اب اس کلمے کے اوپر تو حکم لگے گا کہ کلمہ غلط تھا لیکن بندے کو کافر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کو پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح بسا اوقات انسان صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے علم کے مطابق صحیح چل رہا ہوتا ہے، تو فوراً اس بندے پر فتویٰ لگانے کے بجائے اس عمل پہ بات کی جائے کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا یہ عمل غلط ہے، اس عمل کے اندر یہ دلیل ہے، یہ معاملہ ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس وجہ سے یہ عمل درست نہیں یا یہ عمل درست ہے۔ آپ یہ بات تو کر سکتے ہیں، اس بندے پر فوراً فتویٰ مت لگائیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں اس مثال کے ساتھ بھری پڑی ہیں۔ ان کا بہت جگہ پہ اختلاف ہوا لیکن وہ اختلاف ذاتیات پر نہیں آیا اور وہ اختلاف صرف مسئلے کی حد پر رہا۔ بسا اوقات وہ اختلاف حل نہ ہو سکا تب بھی ان کی آپس میں وہ محبتیں اسی طرح قائم اور دائم رہیں۔ سیرت پڑھتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ وہ غم کے اندر ایسے ڈوبے، ایسے غم کی وجہ سے حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے کہا جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کی گردن اتار دوں گا، اور تلوار بھی میان سے نکال لی۔ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا قدم ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور فوری ری ایکشن اس کو دیا؟ نہیں دیا۔ چل تلوار بند کر، چل اپنی بات سے پیچھے ہٹ۔ اس کو کچھ کہا؟ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ممبر پہ گئے اور آیات و احادیث پڑھی، انک میت و انہم میتون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فوت ہونے والے ہیں، اور یہ کافر کون سے زندہ رہیں گے؟ یہ بھی سب فوت ہونے والے ہیں۔
پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی وہ آیات پڑھی جس میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا ذکر تھا، اور پھر ایک حدیث پڑھی اور یہ کلمات کہے کہ لوگو اگر تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس کو کبھی نیند اونگ اور موت نہیں آئے گی، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جب انہوں نے آیات اور احادیث سنائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سن کے یوں لگا کہ شاید میں پہلی مرتبہ یہ آیات سن رہا ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا۔ سن کر میں سمجھ گیا اور پھر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹا اور میں نے سمجھ لیا کہ واقعتاً پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اب دیکھیں انہوں نے سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اٹیک نہیں کیا، ان کے اوپر آتے ہی کوئی فتویٰ نہیں لگایا جو نہیں مانے گا میں اس کو قتل کر دوں گا یا جو نہیں مانے گا میں اس کو گمراہ سمجھوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک طرف سے عمل تھا، فوراً رد عمل اس شخصیت پہ نہیں آیا، اس ذات پہ نہیں آیا، بلکہ دلیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت کر دی گئی اور وہ خود بخود مان گئے۔ اختلاف ہوا لیکن اختلاف کا حل صرف دلیل کے ساتھ اور بندے کے اوپر فتویٰ نہ لگایا گیا۔ دوسری مثال، اس کے بعد پھر اختلاف ہو گیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کا روضہ مبارک، قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ بعض کہنے لگے بقیع میں، بعض کہنے لگے کسی اور جگہ پہ، بعض کہنے لگے پیچھے مکے میں لے جاتے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی لم یکبر، نہ چھوڑنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے؟ خلیفہ کیسے بنے کا، بلکہ ان کے سامنے ایک حدیث رکھ دی، کہا اے انصار اور اے قریش اور علیہ السلام کی یہ حدیث تم نے سنی ہے؟ بہت سارے افراد کو یاد آ گیا کہ ہاں یہ تو ہم نے سن رکھا تھا، لیکن ہمارا تو اس طرف ذہن ہی نہیں گیا۔ الائمۃ من قریش، خلافت تو قریش میں رہے گی۔ ابھی جب ان کے ذہنوں میں یہ حدیث ڈالی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے قریش کے ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو بنا لو۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں کیونکہ آپ قریش میں سے ہیں۔ جب انہوں نے آپ کی بیعت کی تو فوراً تمام انصار، تمام مہاجرین اور تمام مسلمانوں نے فوراً آپ کی بیعت کی اور فوراً اس اختلاف کا حل سامنے آ گیا۔ یعنی کوئی بھی اختلاف ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اختلاف کے رد عمل نہیں دیا، اس اختلاف کے حل کے لیے صرف دلیل کو پیش کیا بس، اور کسی انسان پر فتویٰ بازی آپ نے نہیں کی۔ بیٹھ جناب سے جو میں بات بتا رہا ہوں آتی آئے نہیں، کم از کم یہ تو سمجھے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ नहीं समझनी। جو بیٹھے ہیں ان کی توجہ نہ خراب کرو، ہوتی ہے ہو جائے، نہیں ہوتی ہے نہ ہو۔ کم از کم جو آئے ہیں نا وہ کہندے نے پھڑیاں چھڈ کے نا اڑدیاں نہیں پھڑی دیاں، وہ اے تے سنن آئے نے نا سن لیندے، جو بعد میں سننا چاہے گا پتہ نہیں کسی نے سننا بھی ہے کہ نہیں سننا، وہ بھی جائیں اور آپ بھی جائیں، کیونکہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر توجہ آپ کی بڑھ جاتی۔ تو آپ میری طرف توجہ رکھیں، لمبا موضوع نہیں ہے، بس تھوڑا ہی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علم اور وحی کا فہم میرے بعد اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا
آپ کو خواب میں دودھ پیش کیا گیا، آپ نے پیا اور پیا اور پیا اور پیا، جب آپ خوب سیر ہو گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، اللہ نے سب سے زیادہ علم مجھے عطا کیا ہے اور میرے بعد علم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، بڑے علم والے، بہت بڑے علم۔ لیکن مسئلے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ ایسی عظیم شخصیت، صحابہ کہتے ہیں کئی سال تک ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا قریبی رشتہ دار سمجھتے رہے اور اہل بیت سمجھتے رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اور عبداللہ بن مسعود ہمیشہ اکٹھے ہوتے تھے اور آپ کے گھروں میں آنا جانا بڑا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ اس طرح کا قرآن سیکھو جس طرح کا قرآن آسمان سے جبریل مجھے سکھا کر گئے ہیں، اگر اس طرح کا قرآن تم سیکھنا چاہتے ہو تو 4 بندوں سے سیکھ لینا، ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی، یعنی بہت بڑے عالم تھے، اب دونوں ہی بڑے چوٹی کے عالم۔ لیکن اختلاف ہو گیا رائے کا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے علم کی فہم کی بنیاد پر یہ کہتے تھے کہ یہ آخری 2 صورتیں جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تو پیغمبر علیہ السلام پہ جب جادو ہوا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے جادو کے دم کے طور پر نازل کی ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ کیوں نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اور ہم بھی آج کہتے ہیں قرآن کا حصہ ہے اور حقیقت ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، لیکن کیا اتنے بڑے اختلاف کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر منکر قرآن ہونے کا فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا، مسئلہ یہی بتایا، مسئلہ یہی سمجھایا کہ یہ ان کو خطا ہوئی ہے، یہ ان کو غلطی لگی ہے، یہ ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، یہ قرآن کا حصہ بھی ہے اور دم بھی ہے۔ اور اس کی دلیل عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تھی کہ یہ واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھا تھا، پوری سورت کو پڑھا تھا، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس کو پڑھا تھا۔ تو فاتحہ کے بعد نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ کیا تھے؟ قرآن تھے، واضح دلیل ان کے سامنے رکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور ضرور ہو سکتا ہے اور ساری زندگی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف میں آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اپنی زبان کا سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ ہاں آپ اس مسئلے کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اس شخصیت پہ فتوی بازی نہ کیجیے گا، اپنی زبان کو ذرا کنٹرول اور اپنے سنبھال کے رکھیے گا۔ اس سے آگے چلیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی تھے، بہت عظیم صحابی تھے، جس کے لیے ہماری زبان میں ایک لفظ چلتا ہے نا، فقیرانہ زندگی گزارنے والے، بڑے ہی زاہدانہ عابدانہ زندگی گزارنے والے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ سمجھ رکھا تھا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ خزانے کو سنبھالتے ہیں، سونے چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہے۔ وہ اس آیت سے یہ سمجھے تھے مال جمع نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے 3 دن سے زیادہ پیسے جس کے اکاؤنٹ میں ہوئے نا ہمارے لحاظ سے، تو اس کے لیے بس عذاب ہے۔
اب سب صحابہ کہتے تھے کہ نہیں یہ آپ کو سمجھ، کسی صحابی نے بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اوپر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا، بس یہ کہا کہ ان کا مسئلہ غلط ہے، مسئلہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ دین بگاڑ رہا ہے، دین کو خراب کر رہا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، زکوٰۃ کا منکر ہو چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں ہے کہ جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تو یہ یہی بتاتے کہ 3 دن سے زیادہ تیرے پاس کوئی سامان تیری کسٹڈی میں یا تیری ملکیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی اس کے اندر ذرا آگے سے گفتگو کرنا چاہتا تو اس کو ناراض ہو جاتے اور سختی سے ڈانٹتے، اور بسا اوقات جو اپنے پاس بزرگ تھے نا، بڑے تھے، جو کھنڈی ہوتی وہ بھی اٹھا لیتے۔ لیکن صحابہ نے آپ کے اس اختلاف میں آپ کی ذات کے بارے میں کوئی طعن و تشریح نہیں کی۔ ہاں ان کو سمجھنے میں کیا لگی؟ غلطی، اور وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنا دی، حاکم فیصلہ کرے، اگر درست ہو تو اس کو ڈبل اجر ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اس کو 1 اجر ہے۔ صحابہ اس بات کو سمجھ چکے تھے، وہ اختلاف کرتے تھے، مسئلہ دوسرا بتاتے تھے، صحیح مسئلے کی تلاش میں رہتے تھے، لیکن کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر فتویٰ بازی صحابہ نہیں کیا کرتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب اس سے بڑھ کر ایک اور مثال، علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا، اور اتنا شدید اختلاف ہو گیا۔ ان سے پہلے یہ 2 جنگوں کا خلاصہ سن لیجئے، اور دونوں میں بڑی نصیحت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ مدینہ میں شہادت ہوئی، اکثریت صحابہ کی مکہ میں تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ جنہوں نے شہید کیا ہے وہ کوفہ پہنچے ہیں۔ مکہ میں صحابہ نے ایک سوچ لی کہ جب عثمان کی شہادت کی ابھی افواہ آئی تھی تو میرے آقا نے ببول کے درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے بیعت لی تھی کہ ہم عثمان کی شہادت کا کیا لیں گے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھے تو ابھی ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ شہادت کا بدلہ لینا چاہیے۔ کچھ مکے کے صحابہ میں طلحہ، زبیر، امی عائشہ رضی اللہ عنہم اور صحابہ تابعین پہ ٹھیک تھے، اور یہ اب اختلاف ہوا یہاں تک کہ لڑائی ہو گئی۔ جب آمنے سامنے آئے نا، علی رضی اللہ نے طلحہ و زبیر کو دیکھا، طلحہ و زبیر نے ان کو دیکھا، حیا آئی ایک دوسرے کی کہ ہم لڑیں گے، مل بیٹھے اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں حالات کنٹرول کر کے ان کو سنبھال لوں گا اور پھر بدلہ لوں گا۔ رات کو یہ طے ہو گیا ایک مجلس میں، جیسے کہتے ہیں مذاکرات ہو گئے۔ اب ان کوفیوں باغیوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ کچھ دیر بعد ہم سے بدلہ لیا جائے گا تو یہ تو کام خراب ہے۔ انہوں نے راتوں رات دونوں گروہوں میں پھیل کر آگیں لگا دی خیموں کو اور بندوں کو قتل کر دیا، اور بہت سارے افراد شہید کر دیے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ کس نے؟ اس گروہ نے جس سے حضرت علی نے کہا تھا کہ میں بعد میں کیا لے لوں گا؟ بدلہ لے لوں۔ اب علی رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یار طلحہ و زبیر میرے ساتھ صلح کر کے اور راتوں رات ہم پر حملہ، اور وہ سمجھے کہ علی رضی اللہ عنہ صلح کر کے تو راتوں رات حملہ، صبح اٹھے تو بس ایک دوسرے کی نہ سن سکے اور لڑائی ہو گئی۔ اب اس جنگ میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا
کہا کہ طلحہ کے قاتل کو بھی جہنم اور زبیر کے قاتل کو بھی جہنم کی سزا سنا دو، میں طلحہ اور زبیر روز قیامت جنت میں اکٹھے ہوں گے، ہمارے دلوں میں کوئی رنجش اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی بات نہیں تھی۔ ہاں اختلاف ہوا، ہم نے حل کر لیا، تو اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے ذاتیات کے اوپر اتر آنا یا ایک دوسرے پر زبان درازی کر دینا، ذات کے اوپر کبھی فتویٰ نہ لگانا، عمل کی درست کی غلطی کی نشاندہی ضرور کریں اور دلائل دیں اور بس، آگے ذات کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ دو حدیثیں سن لیجئے گا۔ الاصل الخل، فرمایا یہ بد زبانی جو ہے نا، یہ لوگوں پہ فتوے جو ہیں نا، بد جو ہے وہ نیکی سے جان چھڑاتا تھا۔ یہ اس کو کہتا کہ اپنے اس عمل سے بعد آ جا، اور وہ کہتا خلینی و ربی، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک دن اس نے اس کو یہ کہہ دیا واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم ہے اللہ نے تینوں کدی بھی معاف نہیں کرنا۔ جس طرح ہم بندوں پر فتوے لگاتے ہیں، پکا جنمی ہے، اے کافر ہے گئے، اے مرتد ہے گئے، اے دائرہ اسلام تو خارج ہے گئے، یہ سوچ سمجھ کے کہو۔ یہ حدیث سنیے گا، حدیث ہے، کہانی نہیں سنا رہا میں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبوت کی زبان کے الفاظ، ایک بہت نیک، ایک نیکی سے جان چھڑانے والا نیک اس کو کہتا کہ یار اپنے ان کاموں سے بعد آ اور ذرا عبادت کیا کر، کہتا خلینی و ربی، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ ایک دن نیک کو غصہ چڑھ گیا اور اس کو کہہ دیا واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ دی قسم ہے اللہ نے تینوں کدی معاف نہیں کرنا۔ میرے اللہ کو غصہ آ گیا، تو کون ہونا ہے کہنے والا کہ میں معاف نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحیں نکالی، اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا بھئی تو کیوں کہتا تھا کہ میرے رب کا معاملہ ہے؟ کہتا یا رب میں جانتا تھا کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، تو بڑا رؤوف کریم ہے، میں نے تجھ سے معافی مانگنی تھی، تو نے معاف کر دینا تھا۔ اور تجھے کس نے اختیار دیا؟ پھر دوسرے کو اللہ کہہ دیں تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم قسم اٹھا کے کہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ صرف کافر اور صرف مشرک کو، اور وہ گیا جہنم میں۔ اس لیے